بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کا گاڑی چلانا۔ سوال: سعودی عرب کے فتاوی شائع شدہ فتاوی برائے خواتین میں پڑھا کہ عورت کے لیے گاڑی چلانا ناجائز ہے، جس کی وجہ انہوں نے ان امکانات سے بھی بچنا قرار دیا جن سے حدود کو نقصان پہنچ سکتا ہو، یعنی خلوت اور گھر کی چار دیواری کے تصور کو مجروح کرنا۔ موجودہ حالات اور ضروریات کے پیش نظر اس کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ پردہ شرعی کیا جائے؟ جواب: پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ آپ نے سعودی حکومت کے زیر انتظام دارالفتویٰ کے حوالے سے یہ بات تحریر کی ہے کہ خواتین کے تحفظ و احترام کے پیش نظر ان کی رائے میں گاڑی چلانا ناجائز ہے۔ بلا شبہ دین کی تعلیمات اہل ایمان کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے ہیں، اور بہت سے معاملات میں مصلحت عامہ کے پیش نظر ایک ایسا کام بھی جائز ہو جاتا ہے جو عام حالات میں ناجائز ہو۔ اسی طرح بعض جائز امور ممنوع قرار پاتے ہیں، لیکن علت و حرمت کی بنیاد حکمت پر نہیں، علت پر ہوتی ہے، اور نصوص ہی کی بنیاد پر ایک فعل کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ خواتین گاڑی چلانے کو اگر گھوڑ سواری یا اونٹ کی سواری پر قیاس کیا جائے تو ہمیں آثار میں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن و سنت نے کسی مقام پر ایک مسلمان عورت کو تنہا گھوڑے یا اونٹ پر سوار کرنے سے منع کیا ہے؟ پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا گاڑی چلانے میں ایک خاتون ڈرائیور کی جان، عزت، ملکیت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یا گاڑی چلانا اس کے لیے بہت سے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کاروبار کی بنا پر گھر سے دور رہتا ہو اور اس کے گھر میں سوائے بیوی اور بچوں کے جو کم عمر ہو کوئی اور نہ ہو، اور بچوں میں سے کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا انہیں اسکول لانا ہو، تو کیا کار چلانا مقاصد شریعت کے منافی ہوگا؟ شریعت کا ایک معروف قاعدہ یہ ہے کہ اصلاً اشیاء مباح ہیں جبکہ اس کی ممانعت نہ ہو۔ اس بنا پر گاڑی چلانا یا اس میں سفر کرنا ناجائز کی تحریم میں نہیں آ سکتا۔ اگر قیاس کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے تو فرض کیجئے کہ ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ پشاور سے لاہور جاتے وقت ایک مرد کی گاڑی خراب ہو گئی اور اسے رات سخت سردی کے عالم میں ٹھٹر کر گزارنی پڑی، جس کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اب یہ کہا جائے کہ اس بنیاد پر آئندہ کسی مرد کو پشاور سے لاہور گاڑی چلانے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ ایک انتہائی مبالغہ آمیز فیصلہ ہوگا۔ آج جبکہ کار میں دو طرفہ بات کرنے کے لیے ایسا سسٹم لگوایا جا سکتا ہے جس میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک فرد اپنے گھر یا جس سے چاہے رابطہ رکھ سکتا ہے، جب سڑکوں پر ہر وقت تھوڑے فاصلے کے بعد ہنگامی امدادی مراکز پائے جاتے ہیں، اور جب عموماً ایک خاتون جنگل بیابان میں نہیں، شہر میں تفریحاً نہیں، ضرورتاً گاڑی استعمال کرے تو اس میں شریعت کے کون سے اصول کی خلاف ورزی ہوگی؟ رہا معاملہ چار دیواری کے تصور کا، تو کیا تعلیم و تجارت اور دیگر ضروریات کے لیے ایک خاتون پر گھر سے نکلنے پر شریعت نے کوئی بندش عائد کی ہے، یا وہ ضوابط فراہم کیے ہیں جس کی پابندی کرتے ہوئے اس کا چلنا پھرنا، لباس پہننا، نگاہوں کو محفوظ رکھنا، غرض ہر اس پہلو پر جو معاشرتی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے ہدایات دے کر اس کے لیے گھر سے باہر جانے کے آداب متعین کر دیے ہیں؟ ان واضح تعلیمات کا مقصد اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے بلا کسی احساس گناہ کے گھر سے باہر جائے، جس کا یہ مطلب حقیقتاً نہیں لیا جا سکتا کہ وہ وقت کا بڑا حصہ بھلا ستمرار گھر سے باہر گزارے اور محض سونے کے لیے گھر آ جائے۔ دین میں غلو کی جگہ توازن اور شفقت اور پریشانی کی جگہ آسانی شریعت کا منشا و مقصود ہے۔ توازن اور وسط کا طریقہ ہی ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے صحیح فضا فراہم کر سکتا ہے۔